دھڑکتے ہوئے دلوں سے وہ کبھی حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات میں مگن ہو جاتی تھیں، جنہوں نے وادی کشمیر میں اسلام کی شمع روشن کی تھی، کبھی وہ للتا عارفہ کے گیتوں میں صبر و قرار کا سہارا ڈھونڈتی تھیں۔ صبر بیٹا صبر، صبر تو ایک سنہری پیالہ ہے، یہ اتنا بیش قیمت ہے کہ اسے خریدنے کا ہر کسی کو یارہ نہیں۔ صبر بیٹا صبر، صبر تو نمک، مرچ اور زیرہ کا تیز مرکب ہے، یہ اتنا تلخ ہے کہ اسے چکھنے کی ہر کسی کو تاب نہیں۔ جب کبھی برف و باران کا طوفان تنہائی کی راتوں کو اور بھی تاریک اور طویل کر دیتا تھا تو ان کے شوق کی گہرائیوں سے حبہ خاتون کے درد و فراق کے نغمے لہرانے لگتے تھے۔ دیو میانہ پوشے مدنوں، میں سب راہ گزروں پر پھولوں ہی پھولوں کی سیس بچھاؤں گی۔ اے میرے پھولوں سے پیار کرنے والے محبوب، آ جاؤ، آؤ کہ ہم مرغزاروں میں یاسمن، نسرین اور گلاب کے پھول چنیں۔ آؤ کہ ہم دونوں کنارے دریا چلیں۔ ساری دنیا نیند کی آغوش میں بے ہوش پڑی ہے، میں تیرے لیے سراپائے انتظار بیٹھی ہوں۔ اے میرے پھولوں سے پیار کرنے والے محبوب، آ جاؤ۔ دیو میانہ پوشے مدنوں، حضرت آدم علیہ السلام تو دانہ گندم کی پاداش میں خلد سے نکلے تھے، لیکن ڈوگرا راج میں کشمیری مسلمان دانہ گندم کی تلاش میں اپنی جنت ارضی سے نکلنے پر مجبور تھا۔ سردیاں آتے ہی وہ گلمرگ، گاندربل، اچھابل، تراغبل، بانڈی پور اور پان پور کے کوہساروں اور مغزاروں سے نکل کر پنجاب کی دور دراز منڈیوں میں پھیل جاتے تھے۔ دن بھر غلے اور لوہے اور کپڑے کی برداری کرتے تھے، بسوں اور ٹانگے کے اڈوں پر سامان ڈھونڈتے تھے، لکڑی کے ٹالوں پر لکڑیاں پھاڑتے تھے اور شام کو مرغی کے بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اکٹھے بیٹھ کر کچھ چاول ابال لیتے تھے۔ خشکا رات کو کھا کر کھلے آسمان تلے سو رہتے تھے اور صبح اٹھ کر رات کی بچی ہوئی پیچ میں نمک ملا کر دن کا کھانا بنا لیتے تھے۔ اس طرح خون پسینہ ایک کر کے گرمیوں میں جب وہ کچھ نقدی بچا کر اور 2-2.5 من سامان پیٹھ پر لاد کر اپنی جنت گم گشتہ کی طرف واپس لوٹتے تھے تو کہیں کسٹم والے ان کا مال لوٹتے تھے، کہیں کوئی ڈوگرا سردار برسر عام ڈرا دھمکا کر ان کی پونجی ہتھیا لیتا تھا، کہیں پولیس اور محکمہ مال کے اہلکار انہیں سرِ راہ پکڑ کر کئی دن کئی ہفتے مفت کی بیگار میں لگائے رکھتے تھے۔ یوں بھی کشمیری مسلمان کا بال ڈوگرا حکومت کے لاتعداد ٹیکسوں میں جکڑا رہتا تھا۔ پھولوں پر ٹیکس، سبزی پر ٹیکس، بھیڑ بکری اور گائے پر ٹیکس، چولہا ٹیکس، کھڑکی ٹیکس، اون ٹیکس، شال ٹیکس، نجار اور خیاط پر ٹیکس، مزدور اور معمار پر ٹیکس، نانبائی اور لوہار پر ٹیکس، ملاح اور کمہار پر ٹیکس، ارباب نشاط پر ٹیکس۔ بس فقط ایک حجام تھا جو ٹیکسوں کی مکڑی کے جالے میں کسی وجہ سے گرفتار نہ تھا۔ کشمیری مسلمانوں کا مال و متاع تو ہر وقت ریاست کے اہلکاروں، خفیہ رئیسوں اور جاگیرداروں کے رحم و کرم پر رہتا تھا۔ اس غریب کی جان بھی اپنی سرزمین میں بے حد ارزاں تھی۔ ایک زمانے میں کشمیری مسلمان کی زندگی کی قانونی قیمت مبلغ 2 روپے تھی۔ اگر کوئی سکھ یا ڈوگرا کسی مسلمان کو جان سے مار ڈالتا تھا تو عدالت قاتل پر 16 سے 20 روپے تک جرمانہ عائد کر سکتی تھی۔ 2 روپے مقتول کے لواحقین کو عطا ہوتے تھے اور باقی رقم خزانہ عامرہ میں داخل ہوتی تھی۔ جس وقت انگریزوں نے اس جنت اراضی کو ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیا تو یہ نرخ ذرا بالا ہو گیا۔ کشمیر کا سودا 75 لاکھ روپے پر طے ہوا تھا۔ اس وقت کی آبادی کے حساب سے باشندوں کی قیمت 7 روپے فی کس کے قریب پڑی تھی۔
ڈوگرا راج میں کسی وقت مسلمانوں کی زندگی ایک گائے کا درجہ بھی نہ پا سکی۔ شروع میں گاؤ کشی کی سزا موت تھی۔ ملزم کو رسیوں سے باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹا جاتا تھا اور پھر برسر عام پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں بھی گائے ذبح کرنے کی سزا 10 سال قید بامشقت ہمیشہ رہی۔ کئی جگہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھیڑ یا بکری قربان کرنے کے لیے بھی حکومت کی اجازت حاصل کرنا پڑتی تھی، جو کبھی ملتی تھی، کبھی نامنظور ہو جاتی تھی۔ ان سب دشواریوں، رکاوٹوں، پابندیوں اور لوٹ مار کے باوجود کشمیری ہاتھو اپنی سرزمین کے ساتھ والہانہ طور پر وابستہ تھے۔ پنجاب کے میدانوں اور منڈیوں میں اس سے اجرت بھی زیادہ ملتی تھی، بگاڑ بھی کوئی نہ لیتا تھا اور بڑا گوشت کھانے پر قید کی سزا تھی، نہ موت کی۔ لیکن اگر میاں آتے ہی وہ رسے توڑا کر بھاگ اٹھتا اور اپنا مال و متاع پیٹھ پر لاد کر پا پیادہ کشاں اپنی دور افتادہ وادیوں کی راہ لیتا تھا۔ بانہال سری نگر روڈ پر جا بجا ان کے قافلے اپنی جنت گمگشتہ کی طرف رواں تھے۔ ان کو دیکھ کر پہلے تو ہماری بس کے ڈرائیور کی رگِ ظرافت پھڑکی۔ ایک موڑ پر بھاری بھرکم بوجھ تلے دبے ہوئے چند خمیدہ کمر کشمیری سڑک کے بیچ آہستہ آہستہ چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ ڈرائیور نے عین ان کے پیچھے پہنچ کر زور سے ہارن بجا دیا۔ وہ خوف سے کانپ اٹھے اور بدحواس ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ کوئی لڑک کر گھٹنوں کے بل گرا، کوئی بس کے مڈ گارڈ سے ٹکرایا، کسی نے لجاجت سے ہاتھ باندھ کر ڈرائیور کی منت کی۔ کچھ مسافر کھسیانی سی ہنسی ہنسے۔ آغا صاحب نے زوردار قہقہے بلند کیے۔ نوجوان پارسی لڑکی اس نظارے سے خاص طور پر محظوظ ہوئی۔ اس نے جھٹ پٹ آغا صاحب کا کیمرہ لیا اور سڑک پر گرتے پڑتے بدحواس لوگوں کی تصویریں اتارنے لگی۔ فوکس ٹھیک کرنے کے لیے آغا صاحب نے لڑکی کا سر اپنے سینے سے لگا کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ان کی بیگم نے سندلی پنکھے کی ڈنڈی ان کے کان پر چبھو کر اس بندوبست میں رخنہ ڈالا اور بس شاداں و فرحاں گھاؤں گھاؤں کرتی اگلے موڑ پر پہنچی۔ یہاں بھی ہاتھوؤں کے ساتھ وہی تماشا ہوا، پھر اس سے اگلے موڑ پر، پھر اس سے اگلے موڑ پر۔ 3-4 موڑوں کے بعد سب کی طبیعت اس دل پسند مشغلے سے سیر ہو گئی۔ اب اگر کوئی کشمیری سڑک کے درمیان نظر آتا تو ڈرائیور کے مزاج کا پارا چڑھ جاتا اور وہ سیاہ چشمانِ کشمیر کی آل اولاد کو کئی پشت تک بڑی غلیظ گالیاں دیتا۔ کلینر بھی ایک موٹا سا سونٹا لے کر بس کے دروازے میں کھڑا ہو گیا اور اسے گھما کر راستے صاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اپنے بوجھ کے تلے دبے ہوئے بیچارے کشمیری بے بسی سے پریشان ہو کر سڑک پر ادھر ادھر بھاگتے تھے اور پہاڑی ڈھلوانوں پر سایہ دار درختوں کے نیچے پکے چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ڈوگروں کے لیے بڑی ضیافت طبع کا سامان فراہم کرتے تھے۔